ایک قافلہ ایک ٹور سردیوں میں یمن جائے گا اور دوسرا قافلہ گرمیوں میں ملک شام جائے گا۔ اس فیصلے سے مکہ والوں کو بہت مالی فائدہ ہوا اور سب خوشحال ہو گئے۔ اور ہاشم کے بعد یہ سارے ڈپارٹمنٹ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے پاس آئے، کیونکہ یہ ہاشم کے بیٹے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ دراصل یہ ان کا حق بھی تھا۔ عبد المطلب ہاشم کی طرح ہی بہت سخی اور بہت نیک تھے، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور یہ اس وقت کے لیے بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ مکہ والوں کو پانی کی بہت تکلیف تھی، کیونکہ زمزم کا کنواں بھی بند تھا۔ یہ کنواں سینکڑوں سال پہلے بنو جرہم بند کر کے گئے تھے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اب لوگ تو یہ بھی بھول گئے تھے کہ یہاں کوئی کنواں بھی تھا۔ ایک رات ہوا یہ کہ عبد المطلب رات کو سوئے اور خواب میں دیکھا تو ایک شخص پکار کر اور چلا کر عبد المطلب سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ زمزم کا کنواں کھود ڈالو، جاؤ زمزم کا کنواں کھود ڈالو۔ تو عبد المطلب نے تعجب کے ساتھ خواب میں ہی اس پکارنے والے شخص سے پوچھا کہ یہ زمزم کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک کنواں ہے اور وہ فلانے جگہ پر ہے، تم صبح اٹھ کر وہاں پر جاؤ، وہاں تم کو ایک کوا ٹھونگے مارتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد عبد المطلب کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی عبد المطلب حرم پہنچے، یعنی جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی وہاں پہنچے، وہ جگہ حرم میں تھی۔ تو دیکھا کہ سچ مچ وہاں پر ایک کوا زمین کورید رہا ہے۔ اب عبد المطلب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کنواں تو ضرور کھودیں گے، مگر جب انہوں نے قریش سے یعنی اپنے قبیلے والوں سے اس کا ذکر کیا، اپنے خواب کا ذکر کیا، کنویں کا ذکر کیا اور کنواں کھودنے کی بات کی، تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، اور خود تو تیار نہیں ہوئے، عبد المطلب کو بھی منع کرنے لگے۔ مگر عبد المطلب اپنے فیصلے کے پکے تھے، وہ تو فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ کنواں تو ضرور کھودنا ہے۔ اس وقت عبد المطلب کو صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ اس وقت عبد المطلب کو یہ خیال آیا کہ کاش میرے 10 بیٹے ہوتے تو مجھے دوسرے